دوستوں دیو پریوں کی کہانیاں سننے کے بعد جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ مخلوق نظر نہیں آتی تو لامحالہ ہمارا خیال سپیس کی طرف جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایلین مخلوق تھی جو پرانے زمانے میں انسانوں کے ساتھ رہتی تھی تو وہ واپس اپنی دنیا میں جا چکی ہیں، لیکن سپیس میں کہیں ان کا وہ علاقہ موجود ہے اور ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کہیں ان کا خفیہ علاقہ موجود ہو اور وہ اسی دنیا میں کہیں رہتے ہوں، پرانے زمانے میں بھی اور اب بھی چھپ کر۔ جس علاقے میں جن پریاں رہا کرتے تھے کوکاف یا پرستان بتایا جاتا تھا۔ اب ہمارے پاس ڈھونڈنے کی دو جگہیں ہیں، یا تو یہی دنیا یا سپیس میں۔ اگر سپیس کی بات کریں تو سپیس میں سفر کرنا ابھی انسان کے لیے آسان نہیں ہے، لاکھوں سال لگا کے ہم تو ابھی صرف چاند پر جا چکے ہیں، اور وہ بھی اتنی تیزی سے یا کامیابی سے نہیں جا سکے کہ ہم ہر دفعہ وہاں جا سکیں۔ ہماری دنیا میں تو لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں کے اربوں ستارے اور ہر ستارے کے کئی سیارے، اس لیے اتنی بڑی کائنات میں ہم کوکاف تو ڈھونڈنے سے رہے۔ اب رہ جاتی ہے زمین، اب ہمیں کوکاف کو اسی زمین پر ہی ڈھونڈنا ہوگا۔ ہم زمین پر ڈھونڈیں تو ہمیں ایک علاقہ کوکاف نظر آتا ہے جو کہ پرانے قصے کہانیوں میں مشہور ہے۔ اس علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن، دیو اور پریاں اسی علاقے میں رہا کرتی تھیں، اور اب انسانوں نے وہ علاقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ذوالقرنین کے زمانہ میں انسانوں کے ساتھ رہا کرتی تھیں، اور حضرت ذوالقرنین کا ان پر قابو تھا، وہ ان کے کنٹرول میں تھیں اور وہ ان سے اپنے کام بھی کرواتے تھے۔ لیکن اس کے بعد اس مخلوق کا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے، یا اگر وہ ختم ہو گئے تو وہ کیسے ختم ہوئے۔ یہ ایک پہیلی ہے، معمہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ انسان نے اپنی تاریخ کھو دی ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ہمیں تو انسان کی کچھ سو سال پرانی تاریخ بھی صحیح طرح سے معلوم نہیں۔ 5000 سال تک ہم انسان کی تاریخ کو مبہم طریقے سے جانتے ہیں، جو کہ مختلف پرانی کتابوں، غاروں پر بنے نقشے اور تختیوں سے ملی ہے۔ وہ بھی اتنی واضح نہیں ہے، اور اس سے پہلے لاکھوں سال انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو جو علاقہ کوکاف انسانوں نے ڈھونڈا ہے، اسے کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں۔ یہ بحیر اسود اور بحیر قزوین کے درمیان خطہ قفقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ ایشیا اور یورپ کو آپس سے جدا کرتا ہے۔ کبھی اس کا شمار روس میں ہوتا تھا، لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ حصہ چیچنیا میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کوکاف کے پہاڑی سلسلے کی بات کریں تو اس کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے، جو کہ 18,506 فٹ بلند ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوکاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں، اس لیے کہ یہ پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے، جو تقریباً 11,000 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اب اس کوکاف کے علاقہ کے شمالی دامن میں واقع چیچنیا کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، جس کا رقبہ تقریباً 15,000 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کی آبادی 10 لاکھ سے بھی کم ہے۔ صدیوں سے یہ علاقہ روس سے نبرد آزما رہا ہے۔ یہ علاقہ طویل عرصے تک اپنی آزادی کی جنگ لڑتا رہا، اور اب یہ آزاد ہیں۔ اس علاقے میں بہت ہی خوبصورت پہاڑ پائے جاتے ہیں، یہاں چشمے ہیں، نہریں ہیں اور خوبصورت جنگلات بھی۔ اس علاقے میں بہت ہی مشہور صحت گاہیں ہیں اور تفریحی مقامات بھی، اس لیے روسی لوگ سویت زمانے سے ہی آرام و تفریح کرنے کے لیے یہاں آتے رہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں کے رہنے والے لوگوں کی، تو یہاں کے رہنے والے لوگ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ سفید فام ہیں، ان کی آنکھیں بھی رنگین ہیں۔ یہاں کی عورتیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔ انہی خوبصورت عورتوں کی وجہ سے شاید اسے پریوں کا دیس کہا جاتا رہا ہوگا۔ تو یہ جو کوکاف کا علاقہ ہے، یہ کسی بھی انجانی مخلوق کے رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے، آبادیوں سے دور اور بہت ہی خوبصورت علاقہ۔ یہاں سے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں ٹریول بھی کر سکتے تھے، اور شاید کسی زمانہ میں یہ ان مخلوقات کا بہت بڑا ملک رہا ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو گیا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ مخلوق اب بھی اسی جگہ موجود ہو لیکن ہم انہیں دیکھ نہ سکتے ہوں، کیونکہ ہم تو 2 ڈائمینشنل ورلڈ میں رہتے ہیں، اور 3rd 4th 5th 6th ڈائمینشن میں کیا چل رہا ہے ہم یہ نہیں جانتے، اور نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مخلوق نے زمین کے اندر ہی کسی اور جگہ پر اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان نے ابھی تک سمندر کے صرف 10% علاقے کو ہی ایکسپلور کیا ہے، باقی 90% سمندر میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو جب انہوں نے دنیا پر حملہ کیا تو واپس ان کے مقام پہ لے جا کر ایک دیوار بنائی اور اس کے پیچھے انہیں قید کر دیا۔ اب جب تک وہ دیوار نہیں ٹوٹتی وہ مخلوق باہر نہیں آ سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی واقعہ تاریخ میں اس مخلوق کے ساتھ بھی ہوا ہو اور وہ قید کر دیے گئے ہوں، اور جب تک وہ اس قید سے نہیں نکلتے وہ وہاں سے باہر نہیں آئیں گے، اور اسی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔
ہماری دنیا میں ممکنات کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، ہر روز نئی ایجادات ہوتی ہیں اور ہمیں نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو آج سے پہلے کسی انسان نے نہیں دیکھی تھی۔ ہماری کائنات بہت ہی پراسرار ہے جسے سمجھنے کی انسان کوشش تو کر رہا ہے، لیکن ابھی تک انسان اس کے 0.001% حصے کو بھی نہیں سمجھ سکا، جیسا کہ پیرلل یونیورس، ٹائم ٹریول۔ یقین جانے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک دن ہم اٹھیں اور پریوں کو اپنے بیچ پائیں اور دوسری مخلوق بھی ہمارے درمیان ہی چل پھر رہی ہو۔